بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اس کائنات میں روئے زمین پر سب سے عظیم اور مقدس ہستیاں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت ہے۔ انبیاء کرام کے بعد سب سے بڑا درجہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے۔ یہی سورہ زمین کی وہ مقدس ہستیاں اور نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے چہیتے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا تھا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ان نفوس قدسیہ اور صحابہ اکرام کی اس مقدس جماعت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہتے ہوئے اسلام کی ایسی عظیم خدمات انجام دی اور ایسے عظیم انقلابی کارنامے انجام دیے کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی ہے۔ ایک صحابی اپنی جگہ اس قدر اہم اور فضیلت کا حامل ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی بھی ہر سانس میں اللہ کا نام پکارتا رہے اور عبادت میں مشغول رہے، وہ صحابی کی بلکہ ادنیٰ صحابی کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عطا فرمایا تھا۔ انہی منتخب شخصیات میں اور صحابہ کی اسی مقدس جماعت میں ایک بہت اہم نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں تمام تر صحابہ کے بارے میں بیان کی جانے والی تمام فضیلتوں کے حقدار ہیں، وہیں ساتھ ساتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے الگ سے بھی فضائل بیان فرمائے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ تو اس کو یعنی امیر معاویہ کو ہادی اور رہبر بنا دے اور اس کے ذریعے سے تو ہدایت کو عام فرما دے۔ یہ وہ دعا تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی۔ اور ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے، حضرت امیر معاویہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ بیمار تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کرائی، تو وضو کرانے کے دوران حضور نے کم از کم 2 مرتبہ حضرت معاویہ کو سر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ حکومت عطا فرمائے تو تم تقوی اختیار کرنا اور عدل و انصاف سے کام لینا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے جو سمندری جہاد کرے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سن 27 ہجری میں بحری بیڑا تیار کیا تھا جو سمندری جہاد کر رہا تھا۔ آپ اس جماعت کے لشکر کے امیر تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دیتے ہوئے فرمایا، اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ تو معاویہ کو حساب کتاب کا علم عطا فرما، تو اسے قرآن مجید کا علم عطا فرما اور اس کی عذاب سے حفاظت فرما۔ یہ وہ زبردست دعائیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی۔ گویا ایک تو صحابی کی جماعت میں ہونے کی وجہ سے تمام فضائلوں کے حقدار ہیں حضرت امیر معاویہ، اور اس کے علاوہ وہ تمام تر خوبیاں اور تمام فضائل ہیں جو چند اس تقریر میں ذکر کیے گئے ہیں۔ گویا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ اکرام کی جماعت میں ایک مقدس مقام ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان صحابہ کی فہرست میں شامل ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی کتابت، وحی کی کتابت کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ یہ عظیم منصب اور ذمہ داری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سپرد کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عجیب سیاسی فہم و فراست عطا فرمائی تھی جو بالکل ایمانی سمجھ بوجھ تھی۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں تو حدیبیہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا تھا، پر انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے اسلام کا اظہار کیا، اور یہ بھی ایک عجیب اعزاز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا کہ زمانہ اسلام سے پہلے بھی کبھی بھی وہ مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا یہ بھی ان کے نصیب میں تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بہت ہی زبردست اور عظیم مقام کی حامل شخصیت ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، صرف اسی دور میں نہیں پچھلے دور میں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی جماعت میں ایک مظلوم شخصیت بھی ہیں، اور آج کے دور میں بھی جو سوشل میڈیا کا دور کہلاتا ہے، ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلاف۔ جو آدمی اٹھتا ہے حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر بیٹھتا ہے، وہ ذرا بھی نہیں سوچتا ہے کہ میں جس
شخصیت کے بارے میں بولنے جا رہا ہوں وہ صحابی رسول ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب لوگ ہیں، اولئک هم المفلحون، یہ فلاح و کامرانی پانے والے لوگ ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے قلوب کو اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کے لیے خالص کر لیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں رہتے ہوئے حضرات صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا بہترین سرٹیفکیٹ عطا فرمایا تھا۔ کوئی آدمی نہیں سوچتا ہے کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے، اور پچھلے دنوں جو ایک عجیب واقعہ پیش آیا، اس نے تو مومنوں کو اور ان کے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور ان کے لیے یہ بات سننا بھی بہت ناگوار گزرا۔ سلمان ندوی صاحب ان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ حضرت امیر معاویہ اس امت کی فرعون ہے، نعوذ باللہ من ذالک، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی عام گئے گزرے مسلمان کو بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس امت کا فرعون ہے، اور وہ بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس قدر بڑی جرأت کے ساتھ یہ گستاخانہ بات کہی گئی، افسوس ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو آدمی اٹھتا ہے، اپنی زبان درازی کا نشانہ بناتا ہے اور دھڑلے سے ان کے بارے میں افواہ بکنے لگتا ہے، بات صرف اتنی سی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سیاسی موقف چونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف تھا، اور جمہور اہل سنت والجماعت کا ماننا یہ ہے، جو کہ بالکل حق ہے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے۔ اس بات کو بنیاد بنا کر اور اس بات کا بہانہ بنا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف روافظ نے جو افواہ بکی ہیں اور جو بکواسات کی ہیں وہ بے حد و حساب ہیں، اور آج تک وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوستے رہتے ہیں۔ کوئی ان کی مجلس، ان کے کسی ذاکر کا کوئی پروگرام وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے بغیر پورا نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جو آدمی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، ان کے بارے میں سخت اور سست جملے کہہ رہا ہے، تو اسے اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے، اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کہ وہ جرأت کر کے کس قدر بڑے سنگین جرم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اس لحاظ سے حضرت معاویہ حضور کے نسبتی بھائی تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمام صحابہ کرام کے بارے میں مجموعی طور پر یہ بات ارشاد فرما دی تھی، لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ۔ حضور نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی راہ خدا میں خرچ کر دے تب بھی وہ میرے کسی صحابہ کے ادنے مقام کو بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں ارشاد فرمایا تھا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، اے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ تو کس قدر سنگین جرم ہے جو یہ کیا جا رہا ہے، اور اس جرم کا کوئی احساس بھی نہیں ہے، اپنی غلطی پر کوئی ندامت اور پشیمانی بھی نہیں ہے، بلکہ دھڑلے کے ساتھ آدمی اس جرم کے ارتکاب میں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اخیر میں علامہ اقبال علیہ رحمہ کا یہ شعر ہمیں یاد رکھنا چاہیے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پوری قوم کا امام اور رہبر بنایا ہے، اس لیے ہمیں تمام صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھرپور احترام کرنا چاہیے، اور ان کے خلاف کچھ بھی بولنے سے اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔